عید الاضحیٰ سے متعلق مہاراشٹر کے سی ایم ادھو ٹھاکرے کی ہوئی اہم میٹنگ، مسلم اراکین اسمبلی اور دیگر وزراء کے ساتھ ملاقات۔ عید الاضحیٰ کو سادگی سے منانے کی مسلمانوں سے اپیل۔ بکرے منڈی پر لگی پابندی، لیکن آن لائن کی جا سکے گی خریداری۔ بڑے جانوروں کی قربانی سے متعلق اختیار کی خاموشی۔ سینئر کانگریسی رہنما محمد عارف نسیم خان نے حکومت کی جانب سے عید سے متعلق واضح احکامات جاری نہ ہونے پر کیا برہمی کا اظہار۔ مسلمانوں کے اہم تہوار کی ادائیگی کے لیے انتظامات کرنے کا حکومت سے مطالبہ۔ جمعیت علماء ہند کی کورونا کے وبا کے درمیان سی اے اے مخالف مظاہرین کی گرفتاری کی مذمت۔ فوری طور پر مسلمانوں کی بیجا گرفتاریوں پر روک لگانے کا حکومت سے پرزور مطالبہ۔ دہلی فسادات کے دوران جانی مالی نقصان سے دوچار گھرانوں کو معاوضہ دینے کی بھی حکومت سے اپیل۔ جمعیت علماء نے یو پی میں مساجد میں نماز کے لیے 5 افراد کی شرط لگانے کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ یو پی حکومت سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد میں نماز کی عام اجازت دینے کا مطالبہ۔ قربانی اور عید الاضحیٰ کے متعلق رکاوٹیں دور کرنے کی بھی اپیل۔ راجستھان میں اقتدار کی جنگ جاری۔ سچن پائلٹ پر کارروائی کے بعد سرکار بچانے میں جٹے سینئر لیڈران۔ سچن بولے، کبھی بھی نہیں جوائن کروں گا بی جے پی۔ افواہیں پھیلا کر راہل اور سونیا گاندھی کے سامنے میری شبیہ داغدار کرنے کی ہو رہی ہے کوشش۔ پارٹی کی کارروائی کو یک طرفہ قرار دیا۔ ایران نے ہندوستان کو چابہار منصوبے سے کیا الگ۔ مالی اعانت میں تاخیر کا دیا حوالہ۔ چین کے ساتھ تیل اور گیس پر رعایت دینے والے معاہدے کے بعد ایران نے اٹھایا قدم۔ ملک بھر میں پھر سے نہیں لگے گا لاک ڈاؤن۔ وزارت صحت کی وضاحت، کہا لاک ڈاؤن کی ملک کو نہیں ہے ضرورت۔ ریاستوں کو مائکرو لیول پر لاک ڈاؤن لگانے کی اجازت۔ کورونا مہاماری کے دوران ڈیزل کی قیمتوں کے سہارے عوام پر بوجھ ڈال رہی سرکار۔ آج دہلی میں ڈیزل کی قیمت میں مزید 13 پیسے کا اضافہ۔ 81 روپے سے زائد ہوئی ڈیزل کی قیمتیں۔ اتراکھنڈ کے دہرادون میں عمارت گرنے سے 3 افراد کی موت، 2 زخمی۔ مرنے والوں میں ایک حاملہ خاتون اور 8 سالہ بچی بھی شامل۔ سی بی ایس ای بورڈ 10ویں کے طلباء کا انتظار ختم۔ آج ہوگا 10ویں کے طلباء کے نتائج کا اعلان۔ ایچ آر ڈی منسٹر رمیش پوکھریال نے دی جانکاری۔ کرناٹک کے بنٹوال میں کوارنٹائن اصولوں کی خلاف ورزی پر نوجوان پر درج ہوا مقدمہ۔ کوارنٹائن میں رہتے ہوئے مختلف مقامات پر گھومنے اور لوگوں سے ملنے جلنے کا الزام۔ سپریم کورٹ کی سرکاری اسپتالوں میں کورونا کے علاج کی قیمت مقرر کرنے کو لے کر مسودہ تیار کرنے کی مرکزی حکومت کو ہدایت۔ کورٹ نے کہا علاج کا خرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے کورونا مریضوں کو نہ جانا پڑے واپس۔ ہندوستان میں کورونا ویکسین پر جلد آ سکتی ہے اچھی خبر۔ آئی سی ایم آر نے کہا ہندوستان کی دواساز کمپنیاں کورونا ویکسین کے انسانی تجربے پر کر رہی ہیں کام، جلد ہی مل سکتی ہے خوشخبری۔ آندھرا پردیش میں کووڈ متاثرہ مریض کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے حکومت ادا کرے گی 15,000۔ کورونا مریضوں کا علاج سے انکار کرنے والی اسپتالوں کے خلاف سخت کارروائی کی بھی کہی بات۔ کورونا سے مرنے والوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیے جانے کے معاملے پر اپوزیشن پارٹیوں نے ریاستی حکومت کو بنایا تھا تنقید کا نشانہ۔ کورونا کے ساتھ اعصاب میں سیلاب کا قہر۔ بارش کے بعد سیلابی صورتحال، 33 میں سے 28 اضلاع بری طرح متاثر، اب تک 59 لوگوں کی موت۔ یو اے ای میں مقیم غیر ملکیوں کو اقامہ تجدید کرانے کے لیے حکومت نے مزید 3 ماہ کی مہلت دی۔ وزٹ پر آنے والوں کو 1 ماہ میں ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکہ کا طالبان کے ساتھ ہونے والا معاہدہ دوسرے مرحلے میں داخل۔ امریکہ نے کہا ہم نے اپنے وعدے پورے کرنے میں کی محنت، اب طالبان کو ہماری شرائط کرنے ہوں گے قبول۔ ٹرمپ انتظامیہ نے آن لائن کلاسز لینے والے طلباء و طالبات کو امریکہ سے بے دخل کرنے کا فیصلہ لیا واپس۔ لاکھوں غیر ملکی طلباء کی ملک بدری کا خطرہ ٹلا۔ ٹرمپ کے فیصلے کی ہو رہی تھی سخت تنقید۔